تو حضرت خواجہ پیر سید معصوم حسین سرہندی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سرہند شریف انڈیا آپ کو حضور خواجہ صاحب الوداع کر رہے ہیں۔ حضرت پیر اللہ دتا پیر جی سرکار ان کو الوداع کر رہے ہیں، اور میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں حضرت علامہ پیر سید وسیم الحسن نقوی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت پیر سید شبیر حسین حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ حافظ آباد شریف اپنے خیالات مقدسہ کا اظہار فرمائیں گے۔ حضرت پیر سید وسیم الحسن شاہ نقوی صاحب اپنے خیالات مقدسہ کا اظہار فرمانے کے لیے سٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جناب پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ پیر عاصم حسین سہروردی صاحب بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ان کی محفل میں آ کر رنگ نرالے دیکھ رہے ہیں، محفل میں موجود ہیں آقا آنکھوں والے دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید حتی یمیز الخبیث من الطیب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام احباب و آواز بلند حصول برکت کے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا واجب الوجود اور موصوف بالذات کے لیے بے حد ان گنت لا تعداد درود و سلام وجہ تخلیق کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر پاکیزہ نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار مشائخ عظام، علماء کرام، برادران طریقت و برادران اسلام، آج کا یہ روحانی اجتماع سالانہ عرس پاک ہے، جس کی سرپرستی و صدارت پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم اہل سنت جناب حضرت خواجہ نوید حسین صاحب مدہ ذلہ العالی زیب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ فرما رہے ہیں، اور مشائخ کی طویل فہرست ہے، اور میرے خیال ہے کہ بہت سے زیارت کروا کے جا چکے، اور ابھی بھی اتنا بڑا مشائخ کا اجتماع اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ان مشائخ کا سایہ اللہ رب العزت اپنے عقیدت مندوں مریدین امت مسلمہ پہ قائم فرمائے۔ ایک ایک کا نام لوں تو ذاتی طور پہ میں بہت سے کو جانتا بھی ہوں، کچھ سے پہلی ملاقات ہے، تو میں سب کو سلام عرض کرتا ہوں، کیونکہ وقت میں زیادہ لینا بھی نہیں چاہتا، تو بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ محافل، یہ مجالس، یہ عرس پاک کی محفلیں
فقط ایک وجہ سے ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے، خدا کی بندگی اور اس کی بارگاہ میں شرف اور عزت مل جائے۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت دیگر احباب بھی جو ہیں وہ محافل کا انتظام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قرب الہی کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے۔ ایک وہ عقیدہ جو اللہ نے ہمیں قرآن میں نازل فرمایا، جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ہم تک پہنچا، اور میرے نبی کے اصحاب نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور وہ اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ احباب ذوقار، بعض ہمارے دوست ایسے ہیں جو صرف عبادات کو ہی قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھیے، وہ صرف عبادات الہی، اللہ کی بندگی اور عبادت کو ہی قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو صوفیاء کے مشرب پہ، صوفیاء کے رستوں پہ چلتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت بڑی ضروری ہے، فرائض کا ادا کرنا، واجبات کا پورا کرنا، اور نفل و نوافل سے یقیناً اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن عبادت ہی وسیلہ نہیں، عبادت بھی وسیلہ۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو آگے سے اگر آپ جواب دیں گے تو مجھے اس کا اطمینان ہو جائے گا کہ آپ نے بات کو سمجھا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے، کیونکہ خاموشی بڑی ضروری ہے، مگر خدا کے ذکر کے لیے نہیں، نبی علیہ السلام کے درود و سلام کے لیے خاموشی نہیں، یہاں پہ تو بندے کو بولنا چاہیے۔ کہیں سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ عبادت ہی وسیلہ نہیں، عبادت بھی وسیلہ۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، اگر عبادت ہی کو وسیلہ سمجھا جائے تو پھر شیطان، جس کا نام عزازیل تھا، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 7 لاکھ سال سے زائد، more than half a million ہی ورشپ، 50 ہزار سال کے اس کا ایک ایک سجدہ تھا، رکوع، قیام، حمد و ثنا۔ مگر ہوا کیا کہ لاکھوں سال عبادت کرنے والا، فرشتوں کا سردار کہلوانے والا، اور اللہ کی بارگاہ کا قرب جس کو حاصل ہو چکا تھا، وہ ایک لمحے میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ کس وجہ سے؟ اس نے کیا ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے مقام کو کھو بیٹھا اور راندہ درگاہ ٹھہرا، حتیٰ کہ نہ صرف اللہ نے فاخرج کہہ کے نکال دیا، بلکہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کفر کا تاج اس کو پہنا کے اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالا، اور فرمایا تم اب یہاں نہیں رہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، اس کی عبادت پہ شک نہیں تھا، اس کے توحید پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا، اس کے حمد و ثنا پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ لمحہ کب آیا؟ جب وہ عزازیل سے ابلیس بنا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، میرے رب نے اپنے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور بعد از تخلیق میرے رب نے حکم فرمایا کہ تمام ملائکہ میرے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو، آدم علیہ السلام کے جھک جاؤ اور میرے آدم کو جو ہے سجدہ کرو۔ تو تمام نے سجدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے الا ابلیس، اس نے انکار کیا۔ تو یاد رکھیں، میں بنیادی طور پہ صرف بات کرنے لگا ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شانیں دی، نبی کو جو ہے وہ اللہ بڑا مقام عطا فرماتا ہے، لیکن حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام کی 4 بنیادی حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ دوسری حیثیت یاد رکھیے، جو نبی ہوتا ہے وہ بدرجہ عتم ولی بھی ہوتا ہے، کیونکہ ولایت ہے مخلوق سے ناتا توڑنا اور خدا کی طرف رجوع کرنا۔ نبوت کا کام یہ ہے وہ خدا سے پیغام لینا اور مخلوق کے لیے ہادی بن کے پیغام دے دینا۔ تو نبی بدرجہ عتم ولی بھی ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے، ولی بھی تھے، اور قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ان کو زمین پہ خلیفہ بھی بنایا۔ اور چوتھی بنیادی حیثیت ان کی یہ تھی، قرآن کہتا ہے وعلم
آدم الاسماء کلہا، اللہ نے ان کو عالم بھی بنایا۔ تو 4 بنیادی حیثیتیں، نبی تھے، ولی تھے، خلیفہ تھے اور عالم تھے۔ تو شیطان عزازیل سے ابلیس کا سفر صرف ایک لمحے میں طے ہوا کہ یاد رکھیں جو نبوت کی تعظیم نہیں کرتا، جو ولایت کا احترام نہیں کرتا، جو خلافت کا انکار کر دیتا ہے اور علماء کے ساتھ وہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، تو سمجھ لیجئے لاکھوں سال عبادت کرنے والا عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ آج بھی یاد رکھیں خدا کا قرب اسی کو ملتا ہے جو نبوت کی تعظیم کرتا ہے، جو ولایت کا احترام کرتا ہے، جو خلافت کا اقرار کرتا ہے اور علماء کے ساتھ قدر سے پیش آتا ہے۔ سمجھ لینا یہ اسلام میں مسلمان بن گیا اور جس کو چھوڑنے والا شیطان بن گیا۔ صرف یہی سفر ہے عزازیل سے ابلیس کا۔ احباب ذی وقار، ہمارے آستانوں پہ الحمدللہ رب العالمین جہاں تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، جہاں روح کی بالیدگی کے لیے سبق دیا جاتا ہے، وہاں پہ یاد رکھیے الحمدللہ عالم شریعت اور پیر شیخ طریقت بن کے عقائد کی اصلاح بھی کی جاتی ہے اور نفس کی ان شرارتوں کے تربیت کر کے ان اجتماعات میں لوگوں کو ایسا صالح مسلمان بنایا جاتا ہے جو خدا کی توحید پہ بھی یقین رکھتا ہے، جو مصطفیٰ کی تعظیم پہ بھی یقین رکھتا ہے، جو اولیاء کا احترام بھی کرتا ہے اور علماء کے ہاتھ بھی چوم لیتا ہے۔ دوسری بات اور آخری بات، احباب ذی وقار، ہم عرس کرتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمیں اہل سنت کو اہل بدعت کہا جاتا ہے اور حتیٰ کہ اتنی ایکسٹریمزم ہے کہ وہ ہمارے دوست ہمیں بعض اوقات نعوذ باللہ مشرک تک کہہ دیتے ہیں۔ اب ان سے صرف ایک سوال ہے، میں یہ سوال آج آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، جو اہل سنت والجماعت کو مشرک اور بدعت جیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان سے پوچھئے اس سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی نبی آیا؟ کوئی تاریخ ملتی ہے یہ ہند کی سرزمین پہ کسی نبی نے ڈیرے لگائے ہو؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، کیونکہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اسلام، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس ہند کی سرزمین پہ کوئی نبی آیا ہو۔ تو یہاں پھر نبوت کا جو پیغام ہے کیسے پہنچا؟ جو امام اہل سنت فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ وہ ہوا یہ کہ اس سرزمین ہند پہ داتا علی حجویری آئے، اس زمین ہند پہ خواجہ اجمیری آئے، اس سرزمین ہند پہ حضرت سیدنا مجد الفسانی آئے، یہیں پہ بہاؤالدین زکریا ملتانی آئے، یہیں پہ یہ سارے ہمارے بزرگ ان کے قدم آئے۔ اور یہ نبی تھے نہیں، نہ کوئی میرے نبی کے بعد نبی ہو سکتا ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، وہ وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیا۔ احباب ذی وقار، یہاں پہ ان اولیاء اللہ، عالم شریعت اور شیخ طریقت نے وہ بیج لگایا کہ آج پورے عالم اسلام جو ہے الحمدللہ فخر کرتا ہے اس ہند کی سرزمین پہ کہ یہاں پہ شریعت کا وہ تناور اور درخت پیدا ہو چکا ہے جس کی بنیاد میرے نبی نے ریاست مدینہ میں رکھی۔ اب ہمیں اہل بدعت کہنے والے صرف یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہمیں شرک اس لیے مشرک نعوذ باللہ کہا جاتا ہے کہ ہم اولیاء کے پاس جاتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، تو بھائی میرے جن کی وجہ سے ہمیں درس توحید ملا، اگر ان سے ناتا توڑ لیں گے تو پھر رام رام کہنے والے ہوں گے، رحیم کا نام کوئی نہیں لے گا۔ ہمیں رحیم کا پتہ ہی ان آستانوں سے چلا ہے۔ میں پیغام یہی دیکھتا ہوں خدا کے لیے پہلے سمجھیں کہ اہل سنت اور صوفیاء کے عقائد کیا ہیں، ان کے تعلیمات کیا ہیں۔ ہم کسی جاہل کی بات نہیں کرتے، میں ایسے آستانوں کی بات کرتا ہوں جہاں پہ شریعت کی روشنی میں نفس کی تربیت اور اصلاح کی جاتی ہے۔ کاش ان کو پتہ چل جائے پیغام یہی ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر صوبے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ تھینک یو ویری مچ، وما علیہ۔ حاضرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے خطیب پاکستان کے شہزادے حضرت علامہ خطیب العصر جناب علامہ سید وسیم حسن شاہ صاحب نقوی دامت برکات القدسیہ ملفوظات سے ہمیں نواز رہے تھے۔ حاضرین مکرم، الحمدللہ
اصل میں ہمارا جو پروگرام تھا آپ کو پتہ ہے، جو سنگی پہلے آئے تھے انہیں علم ہے کہ ہمارا جو پنڈال بنا تھا 3 دن محنت ہم نے کی، سنگیوں نے محنت کی، میں تو خیر بعد میں آیا، تو 3 دن سے اسٹیج ہم نے بنایا اور بڑا خوبصورت پنڈال دوسری جانب تھا، لیکن جب بارش آئی کیونکہ دعوت خواجہ صاحب نے دی تھی سب کو، تو بارش بھی آ گئی، اسے بھی دعوت تھی، تو پھر ہم اسٹیج اٹھا کے 3 دن کا کام جو ہے حاجی اقبال صاحب کی سرپرستی میں ہم نے 3 گھنٹے کے اندر یہ شفٹ کیا اور پھر یہاں پروگرام کیا۔ ایئر وائی کیو ٹی وی جو ہے ان کو ہم نے ٹائم دیا تھا کہ مغرب کے فوراً بعد آپ نے ہماری ریکارڈنگ شروع کرنی ہے، وہ اپنے وقت پہ آ گئے، 2 بجے تک ہمارا ٹائم تھا، اور میں نے اب ظہیر بھائی نے مجھے کہا جی تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں۔ حضور پیر صاحب کی نظر کرم ہے کہ میں اٹھ کے گیا کہ میں نے حضور آپ شفقت فرمائیں، لیکن آپ کیونکہ لجپال ہیں اور آپ یہی فرماتے رہے نہیں سنگیوں کو ٹائم دیں، جو ساتھی آئے ہیں، تو میں اب بلا تاخیر حضور پیر صاحب کی اجازت سے، اور مشائخ جلوہ فرما ہے اور میں چاہوں گا کہ ساتھی ذرا مختصر کریں تاکہ پیر صاحب کا جو نورانی بیان ہے وہ بھی ساتھ ریکارڈنگ ہو جائے، اور بعد میں اشاقان مصطفیٰ جو ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس پروگرام کو دیکھیں۔ تو میری گزارش یہی ہوگی کہ بڑے مختصر وقت میں اپنی حاضری لگائیں، سب کی نگاہیں جو ہیں حضور قبلہ خواجہ صاحب کے خطاب پہ لگی ہیں، تو میری بس یہی گزارش ہے، اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں، تو میں چاہوں گا دوست اس پہ عمل کریں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، مہمان مشائخ عظام میں امیر شریعت پیر طریقت فخر سادات شہزادہ ولایت حضرت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین حضرت خواجہ دائم الحضوری قصور شریف، آپ تشریف لائے، آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضور خواجہ صاحب کی حضرت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری صاحب سے ایسی محبت ہے کہ عرس پاک سے چند دن پہلے حضور خود ان کو ان کے آستانے پہ ملاقات کے لیے خود تشریف لے گئے، اور ان کے والد گرامی حضرت پیر سید منیر احمد شاہ صاحب، ان سے حضور خواجہ خواجگان خواجہ منیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا بڑا تعلق تھا، اور حضور خواجہ خواجگان قیوم پنجم حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دھولر شریف مامو کانجن، ان کے آستانے پہ بھی تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب، اور حضرت پیر سید آل احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ ہیں عالیہ سودرہ شریف، آپ تشریف لائے ماشاءاللہ، اور محترم عزت مآب جناب حاجی عبد الغفور صاحب لاہور سے تشریف لائے، اور میں اور حضرت پیر سید غلام محی الدین چشتی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ اواگت جڑا والا شریف، آپ تشریف لائے، بڑے ادب سے ملتمس ہوں حضرت پیر سید توصیف النبی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ اپنے خیالات مقدسہ کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، قال رب العزت فی الکتاب الحبیب القرآن المجید، قد افلح من تزکیٰ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انگنت درود و سلام نبی کریم، نبی محتشم، رسول مجسم، ہادی اعظم، رہبر اعظم، محسن انسانیت، سیاہ لامکاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ کے اوپر، کہ جن کو پاک پروردگار نے اپنے محبوب ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دوستان گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آج پھر اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے یہاں اکٹھا کیا۔ تیری یاد ہی میں گزرے میری زیز کا زمانہ، تیری یاد ہی میں گزرے میری زیز کا زمانہ، یہ نہ ہو تو تنگ تر ہے یہ جہاں کا قید خانہ۔ چلتے سخی سے میں نے پرہیز عشق پوچھا، فرمایا ایک ہی ہے نہ کسی سے دل لگانا۔
اور کبھی آ کے دیکھ جانا جو دیس بند پڑے ہیں، سخی تم تو جانتے ہو اجڑے نگر بسانا۔ دوستان گرامی، میں اکثر اپنے دادا جی کی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کسی نے پوچھا حضور اگر یہ پیر خانے نہ ہوتے تو کیا آتا؟ تو آپ فرماتے تھے پھر گھر گھر میں پاگل خانے ہوتے۔ یہ جو روحوں کو قرار دیتے ہیں نا، یہ مرشد کریم پیر کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ ایک سلسلے سے منسلک ہیں سب لوگ، اور یاد رکھیں سب سے بڑے پیر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے بڑے مرید حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، اور علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ یار صدائے موری شریف اتنی سست، نغمہ سرمدی اتنا سست، تو یاد رکھیں شیخ کامل شیخ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہا تھا تیری یاد ہی میں گزرے میری عزیز کا زمانہ، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ آپ جب بیعت کرتے ہیں، میں نے کیونکہ میں تصوف کا طالب علم ہوں، میں نے سمجھا کہ بیعت کس کو کہتے ہیں، تو بیعت میں جو با ہے اس کا مطلب ہے بک جاؤ، گفت خرید کرے کوئی سانو، نام لوے سجن دا۔ مفت خرید کرے کوئی سانو، نام لوے سجندہ۔ جب مرید بک جاتا ہے نا، جب مرید بک جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یار کے نام سے پہچانا جاتا ہے، پھر آتا ہے یا، پھر کیا ہوتا ہے تیری یاد ہی میں گزرے، پھر وہ کیا ہوتا ہے یاد الہیہ شروع ہوتی ہے، اللہ اللہ کو اللہ رے تے تو نہ رو، پھر آئین آ جاتی ہے، پھر اس کو کیا ہوتا ہے وہ اپنی عاقبت کو بھول جاتا ہے، کیونکہ شیخ کریم اس کو دسے صورت راب صورت دا، توبہ راہ کے این حقیقت دا، ایک کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ملنی آئی موتی لے دریا، پھر وہ بتاتا ہے او دس دی کلی یار دی او دس دی، کیا بات ہے۔ پھر آتا ہے تے، پھر وہ تا سے توبہ کرواتا رہتا ہے کہ صبح بھی جب نام شادا پتہ لگے رہا دا۔ اور پیر کس کو کہتے ہیں؟ پیر کس کو کہتے ہیں؟ پیر جو پے سے پناہ دے دے، یا سے آپ کو یاد الہی کی طرف لگا دے، اور را سے رے سے آپ کی روح کو منور کر دے، اس کو پیر کہتے ہیں۔ اور مرید کس کو کہتے ہیں؟ جو مر جائے چگا ساڑ لیا عشقہ صادقہ نے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اگر مرید دیکھنا ہے تو بلال حبشی کو دیکھو، اللہ 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 اللہ، مرید دیکھنا ہے تو پھر صہیب روم کو دیکھے، یہ کس کے عشق کا میدان ہے، رومی فنا حبشی کو دوام ہے۔ میم سے مر جائے، رے سے ریاضت الہیہ کی طرف آ جائے، یا سے یاد الہی کی طرف چلے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ پھر وہ مرید کامل بنتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں ایسے ہی آئے ہوئے ہیں؟ آپ کے آنے میں تاجدار موری شریف کی محنت شامل ہے، آپ کے آنے میں حضرت کرامت کی وہ ذکر الہیہ کی وہ نغمہ سرمدی ہے، آپ کے آنے میں ساری زندگی حضور منیر صاحب نے جو ذکر الہی کے ساتھ آپ کے قلب کو منور کیا، آپ اس لیے آئے۔ سبھی احباب ہاتھوں کو بلند کر کے ذکر الہی، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کے ذکر الہی، جھوم جھوم کر ذکر کریں دیوانے، جھوم جھوم پیر کیا دیتا ہے؟ پیر تمہیں مصطفیٰ کا راستہ بتا دیتا ہے۔